اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات اور ناظرین، آج میں سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 4 میں سے آیت نمبر 28 اور 29 کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ لے کر آئی ہوں۔ ہم ترجمہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان آیات کی مختصر تفسیر بھی جانیں گے تاکہ ہمیں صحیح معنی اور مطالب سمجھ میں آ سکیں اور ہم اپنے لیے اس میں کیا سبق ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجکا اپنی بیویوں سے، ان اگر کنتن تم ہو، تریدنا چاہتی، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ دے دوں، واسرحکن اور تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً رخصت کرنا، جمیلاً اچھے طریقے سے، اور ان اگر کنتن تم ہو، تردنا چاہتی، اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، واو کا مطلب ہے اور، رسول اردو میں بھی ہم اسی طرح سے بولتے ہیں، ہو اس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دار الآخرۃ اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسناتی نیک عورتوں کے لیے، منکنہ تم میں سے، اجرن اجر، عظیماً بڑا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری یہ درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن میں آل پر پریس کریں تاکہ آئندہ بھی بہترین ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور ہم سب قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت کی خواستگار ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں نیک عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ناظرین، ان دو آیات کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقہ میں زیادتی کی درخواست کی، جبکہ یہاں تو دنیا سے بے تعلقی اپنے کمال پر تھی اور دنیا کا سامان اور اس کا جمع کرنا پسند ہی نہ تھا۔ اسی لیے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو انہیں کچھ مال دے دلا کر رخصت کر دیا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ آیت مبارکہ سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو اور اپنے ماں باپ سے مشاورت کر کے جو ارادہ ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کی، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشاورت کیسی؟ میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، اور ان کے علاوہ دوسرے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی یہی جواب دیا۔
اب بات یہاں پر دو طرح سے ہے. خاص طور پر تو حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جب انہوں نے نان نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن عام خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے، کیونکہ اگر صرف انہی کی بات ہوتی تو یہ بھی ہو سکتا تھا اللہ رب العزت حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرما دیتے، لیکن قرآن پاک تو تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے. تو اس میں سبق یہ ہے عام خواتین کے لیے جو ہر وقت کم رزق پر اپنے خاوندوں کو کوستی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی رہتی ہیں لا علمی میں، تو ان کو یہ آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر تو ایک شوہر نیک ہے اور دین کے راستے پر چلنے والا ہے اور حلال رزق چاہے تھوڑا ہی ہے کما کر لاتا ہے اور حلال رزق اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ وہ ان آیات سے سبق حاصل کریں اور صبر و شکر کا مظاہرہ کریں اور اس بات پر خوش ہوں کہ ان کا شوہر حرام کما کر نہیں لاتا بلکہ حلال کما کر لاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتا ہے. اب ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان آیات کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ رب العزت ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں اور ہمیں دنیا اور آخرت میں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے اور ہماری لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.